مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اپنے مشاہدات کے ذریعے، الفاظ کے ذریعے، تجربات کے ذریعے، کہانیوں کے ذریعے، قصوں کے ذریعے ہماری توجہ اللہ کریم کی طرف لگاتے ہیں، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ بہترین انسان وہ ہے جو بندوں کا تعلق اللہ سے جوڑ دے۔ بہترین انسان وہ ہے جو بندوں کا تعلق اللہ کریم سے جوڑ دے۔ بہترین انسان وہ ہے جو بندوں کا تعلق اللہ سے جوڑ دے۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ معشوق کی کشش ایسی ہوتی ہے کہ وہ عاشق کو محسوس نہیں ہوتی۔ معشوق کی کشش ایسی ہوتی ہے کہ وہ عاشق کو محسوس نہیں ہوتی۔ اللہ اور بندہ ایک تعلق ہے دونوں کے درمیان۔ ہم اس کے حکم کے پابند، وہ ہمارا مالک، ہمارا خالق، ہمارا سب کچھ ہے، ہماری کل کائنات وہ ہے۔ ہماری دعاؤں کی قبولیت اسی کی وجہ سے، ہمیں جو کچھ دینا ہے اسی نے دینا۔ اگر اس کو اپنی زندگی سے نکال دیں تو ہم شیطان ہیں کہ اپنی زندگی سے اپنے اللہ کو نکال دیا۔ جو بندہ بھی اس دنیا میں کسی بھی دین پر ہے، لیکن جب وہ حق تلاش کرنے کے لیے نکلے گا، حق ضرور مل جائے، کیونکہ تلاش جس کی کر رہا ہے وہ خود اس کا ہادی ہے، ہدایت دینے والا ہے۔ کسی بھی، میں یہ کہا کرتا ہوں کہ آپ کسی بھی دین میں پیدا ہو جائیں، کسی مذہب میں پیدا ہو جائیں، کسی فرقے میں پیدا ہو جائیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نہ مسئلہ ملاؤں کا ہے، نہ پنڈت کا ہے، نہ مولویوں کا ہے۔ اصل مسئلہ آپ کی تحقیق کا ہے، اصل مسئلہ آپ کی پڑھائی کا ہے، اصل مسئلہ آپ کے سیکھنے کا ہے۔ جو کچھ ہم سیکھ رہے ہیں، جو کچھ ہم سوچ رہے ہیں، اس کو پرکھنے کا اللہ کریم نے رستہ دکھا دیا ہوا ہے، قرآن اور سنت، قرآن اور سنت، قرآن اور سنت، اس سے باہر کچھ بھی نہیں۔ تو یہاں پر وہ فرماتے کہ معشوق کی کشش ایسی ہوتی ہے کہ وہ عاشق کو محسوس نہیں ہوتی۔ آپ نمازیں پڑھتے ہیں، کیوں پڑھ رہے ہیں؟ ڈر کے مارے پڑھ رہے ہیں، اللہ سے محبت کی وجہ سے پڑھ رہے ہیں، اللہ کریم کی بندگی کرنا چاہتے ہیں۔ کوئی نہ کوئی تو کشش ہے نا، کوئی نہ کوئی ڈر تو ہے نا، کوئی نہ کوئی خوف تو ہے نا، کچھ نہ کچھ تو ہے، عذاب یا ثواب کا ڈر، جنت یا جہنم کا، کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا۔ لیکن یہاں بات اس سے تھوڑی سی ٹرننگ پوائنٹ پر ہے کہ معشوق کی کشش ایسی ہوتی ہے کہ وہ عاشق کو محسوس نہیں ہوتی۔ وہ جو ہوتے نا ہرن، اس کے نافے میں مشک ہوتی ہے، کستوری ہوتی ہے، اس کے نافے میں کستوری ہوتی ہے۔ جو کستوری کی خوشبو ہوتی ہے نا، وہ سمجھتا ہے ادھر سے آ رہی ادھر بھاگتا ہے، سمجھتا ہے ادھر سے آ رہی ادھر بھاگتا ہے، سمجھتا ہے ادھر سے آ رہی ادھر بھاگتا ہے، بھاگ رہا ہوتا ہے، لیکن ہوتی اس کے اندر ہے، اس کی جیب میں ہے، ہوتی اس کے اندر ہی۔ آپ سب کو جو تلاش ہے وہ آپ کے اندر ہی ہے، باہر کوئی نہیں ہے۔ منانا تو آپ نے اپنے آپ کو ہے، بدلنا تو اپنے آپ کو، اندر دل جو مرضی سمجھ لیں، دماغ، خیال جو مرضی چاہے بدل لیں، جب بدل گیا۔ یہ جو طلب ہوتی ہے کیوں پیدا ہوتی ہے، کیسے پیدا ہوتی ہے، کس کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے؟ جی نیک صحبت میں بیٹھا کرو، جی نہ بیٹھا کرو، طلب ہوگی تو خود ہی نیک بن جاؤ کہ لوگ تمہاری صحبت میں آ جائیں۔ نیک صحبت میں بیٹھا کرو
کیونکہ ذرا خوشبو آتی ہے نا اللہ کی وہاں سے، کہ نیک صحبت اچھی خوشبو دیتی ہے، اس لیے نیک صحبت میں بیٹھا کرو۔ کیوں بیٹھنا ہے؟ اے بابا تیرا ٹائم ضائع نہ ہو جائے، تو ادھر ادھر کے خیالات میں لگا ہوا ہے، تیرا ٹائم ضائع ہو جائے گا، تو نے دنیا سے جانا ہے، تیرا وقت حقیر ہی ہے، ہر وقت حقیر ہی ہے، تیرا وقت ہی حقیر ہے، اب تو مرنے لگا ہے۔ کوئی بھی بندہ ہے ہر مر ہی جانا ہے، جوان بوڑھا عورت مرد سب نے مر جانا ہے، لیکن بات مرنے کی نہیں ہے، بات اس صلاحیت کی ہے جو تیرے اندر ہے، اس کو نکالنا ہے باہر، اس کو باہر نکالنا ہے۔ اس لیے کستوری کی خوشبو ہرن کے نافے میں ہوتی ہے، اور طلب تڑپ پیاس محبت آپ کے اندر ہے، آپ کے اندر۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے ہر بوڑھا آدمی جب بوڑھا ہوتا ہے نا، جیسے ہم کہتے ہیں ریٹائرمنٹ ہوتی ہے دفتروں میں، ریٹائرمنٹ ہوتی ہے تو نالیو داڑھی رکھ لیتا ہے، پوچھے کیا ہوا ہے، کہتے یار سارے کام مک گئے نا، چلو یہی کر لیں۔ جس نے پرائرٹی اللہ کو آخر پر دی ہے، اللہ نے پرائرٹی پہلے مانگی تھی، ہم کہیں گے تب بھی کوئی بات نہیں، لیکن سمجھانے کے لیے سب بات کر رہا ہوں بیٹے، اس نے پرائرٹی آخر پر دی، لیکن اس کے اندر تھا کہ میں غلط ہوں، اس لیے پرائرٹی دی۔ اب اگر بدلا تو اس کا مطلب تھا میں غلط تھا، اب اگر بدلا ہے، غلطی تھی تبھی تو بدلا ہے، جتنے مرضی لاکھوں دلائل دے دے، لیکن اس کے باوجود وہ حق کو جانتا ہے کہ حق یہی ہے۔ بے نمازی ہو، بے نمازی ہو، اس کو کہہ کر دیکھیں اچھا یار تو بے نمازی ہے نا، نماز نہ رب دی پڑھدا، ہم سارے اعلان کرتے ہیں کہ تمہارا نماز جنازہ نہیں پڑھنا، موت پڑھ دے گی اسے، نہیں ہے تیری گل ہوئی بھی بھائی میرا نماز جنازہ پڑھنا ہے، یعنی وہ رب کی نماز نہیں پڑھتا، اللہ کے لیے سجدہ نہیں کرتا، لیکن جب اس کی نماز جنازہ کی باری آئے تو رونا شروع کر دیتا ہے کہ نہیں پڑھنی تو ہے نا، اعلان کر دے کوئی ضرورت نہیں میں نے نماز جنازہ کی پڑھنے کی، کیونکہ میں نے اللہ کی بندگی نہیں کی، جب یہ سر اللہ کے آگے جھکا نہیں ہے تو میں بھی چاہتا ہوں کہ کوئی میری نماز جنازہ پڑھ کے اللہ سے درخواست نہ کرے۔ مائیکل حل کرے نا، کہے اس میں کون سی دنیا داری، سچ بول۔ مختلف چیزیں ہیں بیٹے، یہاں پر جو ایک لفظ بولا نا انہوں نے کہ معشوق کی کشش ایسی ہوتی ہے کہ وہ عاشق کو محسوس نہیں ہوتی۔ بچوں کو کھیل کود پسند ہے، کیوں؟ وجہ کشش، توجہ کشش، کہتے ہیں بچے کھیلتے ہوئے اپنے جوتا بھول جاتے، اپنے کپڑے بھول جاتے، پھاڑ کے آ جاتے، سب کچھ کر کے آ جاتے۔ کھیلتا ہوا انسان، کھیلتا ہوا بچہ اپنی چیزیں بھول کر آ جاتا ہے، اسی طریقے سے دنیا میں رہنے والا سب کچھ یہی بھول جاتا ہے، اسے نہیں معلوم ہوتا کہ واپس جانا ہے، بھولا ہوتا ہے نا، اسے معلوم نہیں ہوتا، یہیں پہ سارا کچھ پھینکتا رہتا ہے ادھر ادھر ادھر۔ نہیں بابا، کسی کام کے لیے ہوتا ہے، فضول نہیں، فضول نہیں۔ کوئی لاکھ مجھے سمجھائے اور یہ کہے کہ تم اور ہو ہم اور ہیں، میں پھر یہی کہوں گا رب ایک ہے کہ نہیں؟ رب ایک ہے، تمہارا اور میرا رب ایک ہے، تو پھر ایک ہی ہے، اس ایک سے تم رابطہ کرو۔ اگر تم مجھے دیکھ کر احساس کمتری کا شکار ہو تو تم غلط ہو، تمہیں یہ چاہیے کہ مجھے دیکھ کر فالو کرنا، بنسبت اس کر کے احساس کمتری کا شکار ہو کے پیچھے کو جانا۔ کیوں پیچھے جاتے ہو؟ پیچھے نہیں جانا، وہی رب ہے۔ میں کبھی بھی یہ کیا کہتے ہیں دعویٰ نہیں کرتا میں اپنے پیرو مرشد جیسا ہوں، میں نے بالکل ان کا سٹائل ہی نہیں اپنایا، کیونکہ وہ اور تھے میں اور ہوں، ان کا سٹائل اور تھا، لیکن میں یہ نہیں کہا کہ میں کام نہیں کروں گا، کام میں کروں گا، سٹائل میرا اور ہے، لیکن کام وہی ہے جو ان کا تھا۔ بندوں کا تعلق، بہترین انسان وہ ہے جو بندوں کا تعلق اللہ سے جوڑ دے، اور یہی ہر ایک سے پوچھا جائے گا، ہاں بھائی بچوں کا کیا بنایا، کیا کر کے آیا؟ تمہیں جو صلاحیت دی تھی تمہیں سیکھنے سکھانے کے لیے بھیجا تھا، رونے کے لیے نہیں بھیجا تھا کہ حالات بڑے خراب تھے، حالات ہمیشہ ہی خراب رہے، چھوڑ دے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مبعوث ہوئے تھے حالات بڑے خراب تھے، تم کہیں گے وہ نبی تھا، تو بھی تو نبیوں کی اور نبیوں کا امتی ہے، تیرے ساتھ بھی وہی ہوتا ہے، انعمت علیہم۔ مدینے پاک میں تھا تو ایک ڈین تھا پشاور یونیورسٹی کا،
تو اس نے مجھ سے پوچھا کون سا سلسلہ ہے تمہارا؟ میں کہا نقش بندیہ سلسلہ جی ہمارا. میں نے اوئے ہوئے 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 بڑے سخت نقش بندیہ سلسلہ ہے، متکبر سلسلہ ہے. میں کہا ٹھیک ہے صحیح، آپ کا کون سا ہے؟ ہمارا چوروں کو کتب بنانے والا قادریہ سلسلہ ہے ہمارا، جو چوروں کو کتب بنا دیتے ہیں، ہمارا وہ سلسلہ ہے. میں مسکرایا، اس کو دیکھا، کہا سرکار میں چور تو نہیں ہے گا، چوروں نے بنا دے ہو نا تو میں نے بنا دیو. اگر تم بنا نہیں سکتے تو اپنے باپ دادوں کے نام لے کر گمراہ نہ کرو، ان کے نام استعمال کرتے ہو. جیسے پیروں کی کرامتیں بیان کر کے اپنی شان اونچی کرنی، میرا پیر کیا ہے، تو کیا ہے، اپنی اوقات دکھا بس. غصہ کر کے تو کر لے، مجھے کیا. غصہ کرنا حامی ہوتی ہے، غصہ غیرت کا بھی معاملہ ہوتا ہے، لیکن کسی جگہ پر حامی ہوتی ہے. میں کہا حضرت میں ایک اور سوال کر لوں آپ سے؟ کریں. میں کہا ہم نماز میں پڑھتے صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ہم پر، ہمیں ان کے راستے پر جن پر انعام کیا. میں کہا وہ کربلا والے، گردنیں کٹوانے والے وہی، انبیاء کرام جن کو شہید کر دیا گیا وہی، ان کے راستے پر خود ہم دعا مانگتے ہیں. کن کے راستے پر؟ انعمت علیہم، جن پر انعام کیا. تو نام کن پر کیا؟ شہداء پر، نیک لوگوں پر، صدیقین پر، انبیاء کا. تو کیا 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 انبیاء کرام کے ساتھ؟ ہم مانگ کے رہے، خود اپنے لیے بلا، خود اپنے لیے پریشانی کہ اللہ میں ان کے راستے پر چلا دے. میں کیا کوئی چلنا چاہتا ہے؟ اس بندے سے میں نے پوچھا، میں کہ کوئی چلنا چاہتا ہے؟ نہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے. میں کہ مطلب مجھے بتا دیں کیا ہے. صراط الذین انعمت علیہم کن کا رستہ؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. انہی کا رستہ ہے، سیدھا راستہ. اور کس کا راستہ ہے؟ میں کہا حضرت میں بتا دیتا. میں کہ انعمت علیہم جن پر وہ کہہ رہے ہیں نا، ہم نماز میں کہہ رہے کہ یا اللہ میں ان کا راستہ دکھا. انعمت علیہم جن کو تو نے اپنی محبت کا ٹیکا لگایا تھا، جن کو تکلیف محسوس نہیں ہوتی تھی، گردنیں کٹ کے وہ پڑ جاتی تھی، لیکن ان کا لاشا بھی پھڑکتا ہوا لا الہ الا اللہ کہتا تھا، کیونکہ ان کو نشے کا ٹیکا لگا ہوتا تھا. جیسے ہم کسی کو نشہ لگاتے ہیں، دل کا آپریشن کر دیتے ہیں، ہڈی کاٹنی ہو تو نشے کا ٹیکا لگا دیتے ہیں، کیونکہ ہڈی کاٹنی ہے، کسی کی انگل کاٹنی ہے، گینگرنگ ہو گئی ہے تو کیا ہوتا ہے، ٹیکا لگاتے ہیں. اس طرح جب کوئی بندہ اللہ کے راستے پر چلتا ہے نا تو محبت کا ٹیکا لگا ہوتا ہے. محبت کے بغیر کچھ نہیں برداشت ہونا. محبت ہر شے برداشت کرواتی ہے، محبت ہر معاملے میں کام آتی ہے. یہاں پر جو بات کی جا رہی ہے کہ معشوق کی کشش ایسی ہوتی ہے کہ وہ عاشق کو محسوس نہیں ہوتی. رب الحمدللہ رب العالمین، رب وہ ہے جو بیٹے آہستہ آہستہ پالتا ہے. کیا کرتا ہے؟ آہستہ آہستہ تربیت کرتا ہے. کرنی اسی نے ہوتی ہے، چاہے آپ کسی کے پاس بھی چلے جائیں، لیکن کرنی اسی نے ہے تربیت. بنیادی طور پر تربیت کرنے والا خود رب کریم ہے. تو رب کا مطلب ہوتا ہے پروردگار، پالنے والا. آہستہ آہستہ جو خوراک ماں کے پیٹ میں بچے کو ملتی ہے بعد میں نکلنے کے بعد بدل جاتی. کیوں؟ رب اب بدل رہا ہے، پال رہا ہے. جب تھوڑا سا بڑا ہو جاتا پھر خوراک بدل جاتی، پھر روٹی کھانے کے قابل ہوئے تو پھر ہم اسے لقمہ کھلاتے ہیں، اس سے پہلے نرم غذا اندر جاتی. اسی طرح رب آہستہ 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 آپ کو کامل کرتا ہے، یکدم نہیں ہوتا، یکدم قابل نہیں ہوتا، آہستہ آہستہ آپ کو پالتا ہے. ایک بندہ کہے نا کہ آج ہی مجھے یہ سب کچھ مل جائے، نہیں آرام سے، اور اسی پر چھوڑ دے کہ وہ تجھے بنانا کیا چاہتا ہے اور تجھ سے کام لینا کیا چاہتا ہے، چھوڑنا اسی پر ہے. مقابلے بازی کوئی نہیں ہے کسی کے ساتھ. کو آگے لنگنا چاہیے نا، کہتے پائیں لانگ دو، کیونکہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. آگے نکلنے والوں کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے اپنا مقابلہ کرنا چھوڑ دیا. مطلب نکل جائے کیوں فرق پڑتا ہے، اس کی سپیڈ زیادہ، نکل جانے دو. میں اکثر کہا کرتا ہوں اگر سڑک پر کھوتا گڈی اگے لگ جائے تو پیچھے گڈیاں کی کہتے ہیں لائن لگ جائے گی، رفتار ساری کٹ ہو جائے گی. کھوتے نہیں اگے لگنے چاہیے، تیز رفتار سے لگنے چاہیے نا. جب اگے سے نکلا پیچھے نکلنے والا رستہ تو دیں گے، کھوتے نے رستہ روک کے بہ جاتے ہیں، آگے جانے نہیں دیتے. اور کھوتا نہیں بننا.
سپیڈ اپنی تیز کرو، نہیں تو کوئی اسی دوسرے کو تو راستہ دو، یہ بھی تمہاری عبادت ہے. کسی کو راستہ دینا بھی، تیز رفتار گاڑی کو راستہ دینا بھی عبادت ہے، کیونکہ اس کا حق بنتا آگے نکلے. تو اس کا راستہ روک کے نہ رکھو. بیوقوفوں کی طرح سائیکل لگے چلانا، میں تو اگے نہیں لنگن دینا. یار جانے دے موٹر سائیکل والے کو آگے، تیرا کیا کام ہے؟ اپنی سپیڈ دیکھ، اپنی اوقات دیکھ. مقابلہ نہیں ہے. جو آگے نکلنا چاہے ساتھ بسم اللہ، لیکن مقابلے سے ہم باز نہیں آئے. مقابلہ ضرور کریں گے. مقابلہ وہ ہوتا ہے بیٹے جس میں نا کیا کہتے ہیں، دوڑ نفس کے لیے نہیں ہوتی، حسد کے لیے نہیں ہوتی، اللہ کے لیے ہوتی. آپ نے کبھی دیکھا 100 میٹر کی دوڑ، 200 میٹر کی دوڑ، 300 میٹر کی دوڑ، جب دوڑ لگا رہے ہوتے ہیں، دیکھیے کبھی دوڑ لگاتے ہیں جو وہ بندے دوڑ نہیں لگاتے. بٹ جب دوڑ لگتی ہے نا، وہ کہتے ہیں 100 میٹر تھی، 200 میٹر، 300 میٹر، جو پہلے نمبر پر آ جاتا ہے باقی دوڑنے والے بند نہیں کرتے، سارے وہی پوائنٹ پر آئیں گے. 10ویں نمبر پہ آئے، 50ویں نمبر پہ آئے، سارے دوڑ لگا کے پہنچیں گے ضرور، کیونکہ انہوں نے وہاں نشان پر پہنچنا. ایسے دوڑ آپ 100ویں نمبر پر آئے، دوڑ بند نہیں کرنی. کیا ادھر نکل گیا چلو میں باہر ہو جانا، نہ آپ نے اسی پوائنٹ پر واپس آنا. ایسے مرنے تک دوڑ سے باہر نہیں ہونا. یہ دوڑ سے باہر ہو جائے کیوں؟ مرنے تک ہم نے دوڑ لگانی، مرنے کے بعد کوئی دوڑ نہیں ہے. پھر اور مسئلے، یہ مسئلہ مزہ اسی میں، اسی جو یہ بات کر رہے ہیں کہ معشوق کی کشش ایسی ہوتی ہے کہ وہ عاشق کو محسوس نہیں ہوتی. ہر باپ اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے، ہر باپ اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے. کیا کوئی باپ بتا سکتا ہے کہ اس کا بچہ بھی اسی طرح اس سے محبت کرتا ہے؟ تو بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ میں نے کیا پوچھا؟ ہر باپ اپنے بچے سے محبت کرتا ہے، پالتا ہے انہیں، ان کو تکلیف نہیں ہونے دیتا، ٹھیک ہے نا، ان کو پیسے دیتا ہے، سب کچھ کرتا ہے. کیا بچہ باپ سے محبت کرتا ہے اسی طریقے سے؟ کیونکہ اسے پتہ ہی نہیں ہے، اس کے شولڈر پر کوئی ذمہ داری کوئی نہیں ہے. اس لیے بچہ محبت نہیں کرتا، باپ محبت کرتا ہے. ہم محبت نہیں کرتے اللہ سے، اللہ کرتا ہے، کیونکہ ساری ذمہ داری اس نے اپنے اوپر لے رکھی. ساری ذمہ داری اسی کی ہے، ہماری کوئی نہیں ہے. یہ تو ہم ویسے ڈرے ہوئے نا، پتہ نہیں روٹی کتوں ملے گی، فلانا کی ہوئے گا، ایسا ہوگا تو کیا ہو جائے گا، ڈرے ہوئے لوگ نا. وغیرہ سارے کام تو اسی کے ہیں. وہ جو چاہے کرے، جس طرح چاہے کرے. ہم نے اپنی جب تک مرضی ختم نہیں نہ کریں گے، اس کی مرضی میں نہیں ڈلیں گے، مزہ نہیں آئے گا. میں نے اکثر کہتا ہوں کہ کاروبار کوئی کرنا ہو نا، تو میں کہتا ہوں 99% یار فیل ہو جائیں گے، ناکام ہو جائیں گے، لیکن 1% اگر کامیاب ہوئے تو اللہ کی مرضی. اب اس جملے سے انسان کے اندر سہنے کی عادت پڑ جاتی ہے کہ نہ ہو تو پھر کڑی گل ہے، میں تک کیا ہے. کبھی بھی نیکی پر چلتے ہوئے یہ نہ کریں میں آگے نکل جاؤں گا، یہ کہیں یار لائن سے لگے ہیں، جو ہوگا دیکھی جائے گی، کیونکہ پھڑے نہیں مارنے، کام کر کے دکھانا. اس لیے میں نے سمجھایا کہ بچے کو باپ کی کشش محسوس کیوں نہیں ہوتی کہ میرا باپ میرے لیے کیا قربانی دے رہا ہے، کیوں نہیں محسوس ہوتی؟ کیوں بھائی علی؟ تو محسوس ہوتا ہے کہ میرا باپ میرے لیے کیا قربانی دیتا ہے، کیا چیختا ہے، کیا روتا ہے، کیا رلاتا ہے. بڑا مشکل کام، کیونکہ جب تک بندہ خود اسٹیج پر نہیں نہ آئے گا وہ نہیں سمجھ پائے گا. جب وہ آئے گا پھر خود سمجھ پائے گا، پہلے وہ درد نہیں سمجھتا. لیکن جب وہ اسٹیج پر آئے، باپ نے نہیں اسے کہنا کیوں بھائی ہوں سمجھ آئی ہوں، کیونکہ باپ نے پھر اس کا مقابلہ نہیں کرنا. کوشش کرنی ہے ٹھیک ہے پتر ہوں تو اس لائن تے آ گئے، تے پہنچ گئے، اللہ تعالیٰ بھلا کرے. مقابلہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا، سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ لو جی. مشوق کی کشش ایسی ہوتی ہے کہ وہ عاشق کو محسوس نہیں ہوتی. ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدرتیں محسوس ہی نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں محسوس ہی نہیں ہوتی. ہم یہ سمجھ نہیں رہے کہ کچھ ہو رہا ہے. ہو ضرور رہا ہے ہماری زندگی میں، بہت کچھ ہو رہا ہے، لیکن ہمیں محسوس نہیں ہو رہا کہ ہر لمحے کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے اور کچھ ہونا باقی ہے. اور جب تک ہم مرتے نہیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری ذمہ داری لے رکھی ہے کہ تیرے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کروں گا.
مزیدار کیفیت ہوگی نا جب اللہ سے یقین ہو کہ جڑی میں چاکلیٹ چاہتا وہی ملے گی، جڑا میں کپڑا چاہتا وہی ملے گا، جو مجھے پسند ہے وہی ملے گا۔ اور میں اگر کسی چیز کو پسند کر لیتا ہوں، میں کہ دنیا میں نہ ملے آخرت میں لے لوں گا، وہاں جو مانگیں گے مل جائے گا۔ اس لیے تو کہہ دیتا تو ہر دیکھنے والا، سننے والا، چاہنے والا جنت میں جائے۔ جب ہم شادی کرتے ہیں نا بچے کی، گھر میں جو نوح آتی ہے نا، اس کا جو کمرہ ہوتا ہے نا، وہ کہتے ہیں میں اس کمرے کی مالک ہوں، بس اس کی صفائی میں نے کرنی، باقی کی نہیں کرتی۔ وہ ٹھیک کرتی ہے، وہ کیا کرتی ہے؟ ٹھیک کرتی ہے، کیونکہ اس کا تعلق اس کمرے کے ساتھ ہوتا ہے، اور جس کا پورا گھر ہوتا ہے اس کی ذمہ داری میں سارا گھر ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارا ایک گھر ہے، یہ ساری دنیا اللہ کی ہے، یہ ساری دنیا اللہ کی ہے۔ اسی طریقے سے حضور صرف رحمت للعالمین ہے، ہم نہیں ہیں۔ ان کا جو درد تھا جو ہمیں نظر آتا ہے وہ ہم میں نہیں ہے۔ اگر کوئی سب سے محبت کر رہے ہیں نا، اس کو اتنا ہی حصہ حضور کی رحمت للعالمین سے ملا ہوا ہے۔ اپنی بات سمجھ میں آ گئی نا؟ وہ نوح کی مثال ویسے دی تھی، اس کو آگے بڑھانے کے لیے اللہ کیا کرتا ہے؟ پھر نبی کی جس کی رحمت وہ اتنا ہی کرتا ہے، جس سے تعلق نہیں ہے نہیں ہے، کیونکہ ہم رحمت للعالمین نہیں ہیں، ہمارا جن کے ساتھ تعلق ہے اتنا ہی رہتا ہے، آگے نہیں ہم بڑھ پاتے بیٹے۔ اگر کوئی بندہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی دوسروں کے لیے پسند کر لے، بہت بڑی بات ہے۔ ایک بندے نے مجھے کھڑا کیا، کہنے لگا میرے لیے دعا کر۔ میں نے ویسے کہا، میں کہ تم راہ چلتے مجھے مل گیا تو تم نے یہ بات کر دی ہے، ویسے میرا ذاتی خیال نہیں کہ تمہیں دعا چاہیے۔ میں کہا ہم لوگ تھے نا جنہوں نے دعائیں لینی ہوتی تھی، ایک ہوتا ہے دعائیں کروانا اور بات ہے، دعائیں لینا اور بات ہے۔ دعائیں کروانے والے صرف دعائیں کرواتے ہیں، اور لینے والے دعائیں لیتے ہیں، اور دعائیں ڈون نکل دی ہیں، یا اللہ دا بھلا کرے۔ اور لینے والے نہیں ہوتے، کروانے والے نہیں ہوتے، لینے والے ہوتے۔ ہمیں دعائیں لینے والا ہونا چاہیے کہ ہمارے لیے کوئی ہاتھ تو اٹھے، تو ایسا عمل کرے کہ اس کے ہاتھ اٹھے، اس کے دل سے ہوک تو اٹھے کہ کسی کا بھلا ہو۔ تو فرق سمجھ میں ہے؟ دعائیں لینا، دعائیں کروانا۔ ہم اسے کریں کہیں دعائیں میرے لیے دعا کیجیے، یہ دعا ہم اسے کروا رہے ہیں۔ جو آپ کی محبت مجھ پر غالب آئے کہ میں آپ کے لیے دو دعا کروں، یہ ہوتا ہے دعائیں لینا۔ ہم اپنے پیر مرشد کے پاس جاتے ہیں، ہم دعائیں نہیں کرواتے تھے، میں نے کبھی نہیں دعائیں کروائی، میں کوشش کرتا دعائیں لینے کی۔ تو ایسا عمل کیا جائے وہ دعائیں دیں، ایسا تو نہیں کہ نہیں، وہ دعائیں لینا، دعائیں کروانا، یہ سمجھانے کے لیے باتیں کر رہا ہوں۔ یہاں پر فرما رہے ہیں معشوق کی کشش ایسی ہوتی ہے کہ وہ عاشق کو محسوس نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی عاشق کو محسوس؟ عاشق کا عشق جنون ایسا ہوتا ہے، اسے محسوس ہی کچھ نہیں ہوتا کہ کیسے چل رہا ہوں، اور چل رہا ہوتا ہے۔ اس کو کوئی بھی وہ کیا کہتے ہیں نا، اس کی لمٹ نہیں جان سکتا، ٹھیک ہے، اس کا وزن نہیں جان سکتا، اس کی طاقت نہیں جان سکتا۔ یہ کشش سے لے کے کیوں جا رہی ہے، ہمارے پاس کیوں نہیں؟ وہ عاشق کو محسوس نہیں ہوتی، لیکن اس کے اندر کچھ نہ کچھ ہوتا ضرور ہے۔ یعنی بہت کم لوگ میں نے ایسے دیکھے جن کو ہر حال میں کوئی گل نہیں، اللہ دی مرضی، ورنہ پریشان حال لوگ میں نے زیادہ دیکھے، لیکن بہت کم لوگ دیکھیں جو یہ کہ کوئی گل نہیں، اللہ دی مرضی، اللہ تعالیٰ جس حال چ رکھے گا بہتر رکھے گا، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ معشوق کی کشش ایسی ہوتی ہے کہ وہ عاشق کو محسوس نہیں ہوتی۔ میلان دونوں طرف ہوتا ہے، میلان دونوں طرف ہوتا ہے۔ کہتے کہ محبت یک طرفہ ٹریفک نہیں ہے، محبت دو طرفہ ٹریفک ہے، ادھر سے ہوگی ادھر سے ہوگی، ادھر سے ہوگی ادھر سے، دونوں طرف سے ہوگی۔ محبت ایک طرف سے نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ کہیں نا میں اللہ سے محبت کرتا ہوں تو اللہ مجھ سے نہیں کرتا، یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ یہ کہنا ٹھیک ہے کہ میں اللہ سے محبت نہیں کرتا، اللہ جتنی مجھ سے کرتا ہے، اور میں جو محبت کرتا ہوں وہ اس کی دی ہوئی محبت سے ہی کرتا ہوں۔ ایک مثال دیکھیں، آپ کی کمیٹی نکلا ہے،
آپ کی ضرورت پوری ہو جائے تو آپ کا دل نہیں کرے گا یا اللہ تیرا شکر ہے، آپ کا دل کرے گا یا اللہ تیرا شکر ہے۔ یہ شکر وقتی طور پر آپ کے اندر پیدا ہوا آپ کے کسی عمل پر کہ آپ کی کمیٹی نکل آئی، ٹھیک ہے، آپ کے گھر میں بیٹا پیدا ہو گیا، جب بیٹا پیدا ہوا آپ کے اندر شکر ہے یا اللہ، دیا کس نے؟ اللہ نے، یہ وقتی کیفیت ہے۔ لیکن جب عمل آپ ہر وقت اللہ کے لیے کریں گے اور توفیق کے ساتھ کریں گے، یا اللہ تیری توفیق کے ساتھ ہر عمل اچھا کر رہا ہوں، پھر موقع یا اللہ تیری مہربانی ہے کہ تو ہر وقت سن نوازے ہے، کمیٹیاں تو نہیں سیکھ، شکر ہے 5 وقت کی نماز پڑھ لیتے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے روزے رکھ لیتے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے زکوٰۃ دے دیتے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے حج کر لیتے ہیں، چار دروازے تو جنت کے کھلوا ہی لیں گے نا، حج والا، زکوٰۃ والا، روزے والا، نماز والا، 4 تو کھلوا ہی لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، ایسا نہیں کہ نہیں انشاءاللہ تعالیٰ یہ تو کھلوا ہی لیں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں پر فرمایا کہ ملان دونوں طرف ہوتا ہے، دونوں طرف سے معاملہ چلتا ہے، ایسا نہیں ہوتا پیر مرید سے محبت کرے، مرید پیر سے محبت کرے کام نہ بنے، یہ نہیں ہو سکتا، دونوں طرف سے محبت ہوگی تو کام بنتا چلا جائے۔ تو کہنے لگے ملان دونوں طرف ہوتا ہے، لیکن معشوق کا پوشیدہ ملان ہوتا ہے، عاشق معشوق کا پوشیدہ نظر نہیں آتا، یؤمنون بالغیب، معشوق کا پوشیدہ ملان ہوتا ہے اور عاشق کا کھلم کھلا، کیونکہ عاشق عبادت کر رہا ہے نظر آ رہی ہے، اللہ کیا دے رہا ہے نظر نہیں آ رہا، چاہے وہ اسی کی توفیق سے عبادت کر رہا ہے لیکن نظر نہیں آ رہا، اس لیے عاشق کا کھلم کھلا اعلان ہوتا ہے اور کیا کہتے ہیں معشوق کا چھپا ہوا اعلان ہوتا ہے، ہوتا دونوں طرف سے ہے، کیونکہ یہ دو طرفہ ٹریفک ہے، آپ محبت کریں دوسرے پر اثر نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ اگر آپ نے کسی کے بارے میں برا خیال کیا اس کا اثر بھی اس پر جائے گا ضرور، ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کے برے خیال کا اثر اس تک پہنچے نہ، یہ بھی پہنچتا ہے، کیونکہ پہلے دور میں تو یہ ہوتا تھا نا کہ جو بندہ کسی کی غیبت کرتا نا تو صحابہ کرام بدبو محسوس کرتے، کہتے یار کسی نے غیبت کی تھی، کسی نے غیبت کی، بدبو محسوس ہو جاتے تھے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں چھوٹی چھوٹی باتوں سے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ہمیں بڑی بڑی بات کی طرف لے کر جانا چاہتے ہیں کہ ہمیں سمجھ آ جائے کہ اللہ کی سوا کوئی اور نہیں، اور بہترین انسان کون ہے؟ جو بندوں کا تعلق اللہ سے جوڑ دے، بہترین انسان جو بندوں کا رابطہ اللہ سے کرا دے، جیسے وہ بزرگ کہتے ہیں نا کہ ماں باپ کا کام ہوتا ہے بچے کو جوان کر کے، بچی کو جوان کر کے اس کا رشتہ کر دینا، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہوتا ہے لڑکا لڑکی چلو بھائی ہوں تہاڈا کام ہے، جو ماں باپ کا مزہ ہے وہ اپنا، لڑکا لڑکی کا اپنا۔ مرید اور پیر کے درمیان یہ ہوتا ہے، مرید کا تعلق جب رب اللہ تعالیٰ سے جوڑ دیتا ہے نا، کہنا ہوں تیرا مزہ لے، خود کو تیرا تعلق ہے، اسی اپنا لے رہے ہیں تو اپنا لے، ہوں تو اپنا تعلق آپ ہی نبھا، دین والا وہی ہے تینوں۔ دعائیں لاکھوں دعائیں ہم کرتے ہیں، ساری قبول تو نہیں نہ ہوتی، 5 وقت کی نمازوں میں کتنا کچھ مانگتے رہتے ہیں ہم، سارا پورا اتنی جلدی تو نہیں نہ ہوگا ضرور، میں یہ نہیں کہتا، لیکن اتنی جلدی نہیں ہوگا۔ اس کے لیے آپ کی مستقل مزاجی دیکھی جائے گی، جو دعا آپ مانگ رہے ہیں دیکھا جائے گا کیا مانگ رہے ہیں، آپ کی حیثیت اوقات ہے مانگ رہے ہو، اگر آپ کی حیثیت اوقات نہیں تو پہلے آپ کو اوقات حیثیت دے کر پھر اس مقام پر لایا جائے گا اگر اللہ چاہے گا۔ مانگنے میں کوئی نہیں۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے جب بندہ مانگ رہا ہوتا ہے نا، آپ نے اکثر و بیشتر مولوی حضرات کو دیکھا ہوگا، امام مساجد کو دیکھا ہوگا، جو دعائیں مانگتے ہیں ایک رٹی رٹائی دعائیں ہوتی ہیں، وہی صدیاں تو چل رہی ہوتی ہیں، انہیں ذرا بھی اضافہ نہیں ہوتا، ہر نماز کے بعد وہ ایک رٹی رٹائی دعا مانگتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس بیٹے اور چیز نہیں نہ ہوتی کچھ چاہنے والی۔ میں مثلا میری جتنی عمر ہو گئی ہے نا، ٹھیک ہے، اتنا ہی میں سن رہا ہوں یا اللہ فلسطین آزاد کر دے، کب سے میں سن رہا ہوں یا اللہ فلسطین آزاد کر، جتنی میری عمر ہو،
55 ایئرز اولڈ کا میں ہو گیا ہوں، جب سے میں سن رہا ہوں یا اللہ فلسطین آزاد کر، ابھی تک نہیں ہوا، اور رٹی رٹائی دعائیں مانگ رہے ہیں یا اللہ کشمیر آزاد کر دے، رٹی رٹائی اگلے کام کر کے کشمیر لے بھی گئے ہیں کم پا کے، اسی ہلے دعا کرتے پہ ساڈے اپنے بھی چھڑ دینے، یہ کہڑی گل ہے؟ ساڈا تعلق نہیں نا ہوگا بندیاں دے نال، ساڈا صرف کمرشل تعلق ہوتا ہے، اپنے واسطے جینا چاہتے ہیں، ملک واسطے نہیں، اس لیے ہم صرف اپنا گھر بناتے ہیں۔ یہاں پر اگر ہر ایک کو سہولت ملے باہر جانے کی، آپ اپنی ایمان سے بتائیں رہے گا ادھر؟ کلوپا ایتھے کی پہ ہے، کاندھ پہ ہے، سارے نکلن کرنے، یہ ہے ہم اپنے ملک کے ساتھ مخلص۔ اب ہم جانا کیوں چاہتے ہیں؟ ایسے کچھ نہیں ہے گا، ہم جا کر باہر کے ملک میں کچھ بنائیں تو صحیح، اپنی اولادوں کے لیے کچھ کر کے تو جائیں، ٹھیک ہے، ہر ایک کی مرضی۔ اس کا مطلب ہے ہمارا ملک اس قابل نہیں کہ یہاں رہا جا سکے، یہی ہوگا نا، 99% تو یہ ہوگا کہ ہمارا ملک اس قابل نہیں کہ یہاں رہا جا سکے۔ سب بھاگنے کی کوشش کریں، آئی لو پاکستان، آئی لو اسلام، میں کہیں نہیں جانے لگا، میں یہیں پر، میں یہیں پر، میرا جانے کا قطعاً کوئی ارادہ نہیں۔ یہ نہیں کہ مواقع نہیں تھے، مواقع تھے، جانے کی ضرورت نہیں پڑی، دل ہی نہیں کیا جانے۔ اور جب میں نے ایم اے اسلامیات کیا نا، تو ایک دوست نے کہا تم نے میں نا سعودی عرب بھیج دیتا ہوں، سنا نامی اسکول ہے وہاں پر تم پڑھانا، 40,000 روپیہ اس وقت نا ریال جو تھے نا 40,000 کہتا تمہارا پاکستانی بنے گا۔ میں کہا پھر کہتا جاؤ چلے جاؤ، میں کہا نہیں جانا، کہتا کیوں؟ کہ میں یہیں پر کام کر رہا ہوں۔ کہتا تو پاگل ہیں، لوگ دوڑ دیں کہ باہر چلے جائیے، پھر سعودی عرب حج عمرہ مفت کر لیں گے اتنے۔ میں نے اسے کہا، میں نے کہا یار بات بلا کیا، میں یہاں تھوڑا چھوٹا سا نا تبلیغ کا کام کرتا ہوں بس، اور میں اس پہ راضی ہوں، میں باہر جانا نہیں چاہتا۔ میں کہا حج عمرے میں کر لاں، میں کر لوں۔ کہنا تیرے اندر نا کسی بڑے بابے دی نا بزرگ دی روح وڑ گئی ہے، جڑے تیرے اگے نہیں دنیا چ نکلنے، جنہوں نے کہا دھکا لا اگر دنیا والے پاسے لائے نا تو انہیں دوڑ کے پیچھے آئی جانا، نہیں بھاجی میں نہیں اگے جانا، کہتے تین لانے دنیا چ اگے ود، تو کہتے نہیں میں اتنے ٹھیک ہوں، دنیا چ اگے تو گئے اور کہڑی گل ہے۔ دیکھو جہاں میرا نظریہ سی نا، انہیں کہا تو باہر چلا جا، حج عمرے کر لیں گے، ٹھیک ہے نا۔ ہم نے 2001 میں عمرہ کیا، 2003 میں کیا، 2006 میں کیا، 8 میں حج کیا، ٹھیک ہے، 2012 میں عمرہ کیا، 14 میں کیا، 16 میں کیا، 18 میں کیا، 22 میں کیا، 24 میں حج کیا، ٹھیک ہے، آپ 25 میں پھر عمرہ کر کے آ گئے، ٹھیک ہے۔ تو یہ میرے حال میں 10-11 تو ہو گئے نا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو میری سوچ تھی کہ یار حج عمرہ میں ادھر ہی کر لوں گا، پوری کر دی نا۔ وہ اس سے پہلے کی بات تھی کہ میں نے کچھ نہیں کیا تھا، لیکن اللہ نے پورا کر دیا کہ نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ جب کسی کو اوقات بڑھا دیتا نا، اسی کو پھر کر لیتا، پہلے ہم دعائیں مانگتے رہتے ہیں، جب وہ قابل ہو جاتے ہیں خود ہی سارے کام ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے باہر کو بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں پر اچھا کرنے کی ضرورت ہے۔ کہتے کہ پروفیشن برا نہیں ہوتا، کوئی پیشہ برا نہیں ہوتا، ہم پیشے کو برا بناتے ہیں۔ آپ کا کام ہے، اگر کہ موچی کا کام ہے، اپنے توجہ کے ساتھ اپنا کام کرتے رہیں، بس محنت کے ساتھ اپنا کام کرتے، باغے نا۔ آپ نے کبھی دیکھا یہ افغانی لڑکے، پشتو لڑکے، یہ کوڑے میں سے لاکھوں پتی ہو جاتے ہیں، یہ کوڑے میں سے بیٹے، یہ اب جو کوڑا اٹھانے آتے ہیں ان کے ساتھ آتے نہیں بچے، ٹھیک ہے، کاغذ علیحدہ کر رہے ہیں، بوتلیں علیحدہ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ عارف صاحب جو ہیں یہ ادھر ہیں، کیا نام ہے، کباڑیا کہتے ہیں نا اس کو، کباڑیا کا کام کر، انہوں نے بڑے کباڑیے نے جنہ میں کہنا سال کرے گا نا، وہ 1 مہینے اس تو پہلے زیادہ کر گئے ہوتے ہیں، وہ کوڑے چوک کاروبار کر رہے ہیں۔ این سمجھ لو جب کوڑے کے گیس بن جاتی ہے نا، وہ اپنی گیس ہی بنائی جا رہے ہیں۔ پیشہ کوئی برا نہیں ہے، انہیں روٹی مل رہی ہے، کھا رہے ہیں، ہم پیشے کو بدنام کرتے ہیں۔ فرض کرو میں اللہ واسطے کام کرتا ہوں، اگر میری نظر آپ کی جیبوں پر پڑ جائے گی نا کہ کو پیسے کس طرح کਢانے نا، پھر کام خراب ہو جائے، پھر میں تھوڑے کو پیسے کਢانے کی کوشش کرا، ٹھیک ہے۔ اگر میری نظر آپ کی جیبوں پر نہیں نا، پیسہ بہت ہے، پیسہ پرابلم نہیں کرتا، پیسہ پرابلم نہیں کرتا، اللہ کا شکر کہ پیسہ پرابلم نہیں کرتا، کیونکہ میں کہ دسیا نا جدو بندہ چلتا ہوتا ہے نا، عاشق اور معشوق کا ایک رشتہ ہوتا ہے، کیسے اللہ تعالیٰ اپنی ذمہ داری پوری نہ کرے۔
وہ ذمہ داری چسی ہے یہ سارے اس کی ذمہ داری میں. ہم یہ سمجھے کہ یا میری اولاد وہ نہیں پالنی ہے، ابھی کا نہیں کرنا، اسی نے سارا کچھ کرنا. میری باتیں سمجھ میں آ گئی؟ کسی کا کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتا ہے. ہاں، وہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے پہلے گرتی دینی چاہیے کہ اذان؟ پہلے اذان دینی چاہیے. پہلے نہلانا چاہیے کہ اذان دینی چاہیے؟ صحیح کہہ رہے؟ کیا کی کہہ رہے؟ کیا کرنا چاہیے؟ پہلے نہلانا چاہیے، پھر اذان دینی چاہیے، پھر گرتی دینی چاہیے، پھر 7ویں دن اس کا ٹنڈ کرانی چاہیے تھی، پھر نام رکھنا چاہیے، پھر عقیقہ کرنا چاہیے. ایسے ہی ہے؟ کہتا نہیں یاد نہیں کروایا ایسے. اچھا مل یہ بتاؤ، اگر گرتی نہ دی جائے تو پھر کوئی گناہ ہے؟ نہیں ہے. گرتی کیا ہوتی ہے محمود؟ گرتی کیا ہوتی ہے؟ ارے گرتی کیا ہوتی ہے؟ نہیں پتا بھائی گرتی کی ہوتی ہے؟ ہاں، وہ میٹھا چبا کے نا، تھوڑا سا میٹھا تو اس کے منہ میں ڈالا جاتا ہے، بالکل چبا کے. اور چبان تو پہلے برش کر لو، ٹھیک ہے، ہاتھ صاف کر لو، دھو لو، تاکہ تھوڑے جراثیم نہ جان. ایسے میں پھر چباؤ، چبا کے بالکل بریک جدو ہوئے نا تو وہ منہ تھوڑا جا پا دو. ٹھیک ہے، یہ صرف تسی گرتی نہیں دیتی ہے، صرف میٹھا پایا. کی کہتے ہیں؟ میٹھا پایا وہ اندر. وہ بعد تھی دعا کرنی، یا اللہ دا بھلا فرمائی، یا اللہ اے رحمتہ کریم. اے جے اصل دعائے برکت رحمت کرنا اصل ہے گرتی. صرف میٹھا چبانا نہیں، دعا کر. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ جو پیدا ہوئے نا مدینے پاک پہلے صحابی پیدا ہوئے اتنے، تو انہوں نے کافروں نے کیا سی ناطقہ بند کرتا، مسلمانوں کا اولاد ہی پیدا نہیں ہوئے. ہجرت کر کے سب تو پہلے حضرت اسماء رضی اللہ لے کے عبداللہ بن زبیر، سارے بڑے خوش ہوئے عبداللہ بن زبیر تے پیدا ہوتے. تے حضور نے انہوں دے منہ اپنا کہتے نا گرتی کر کے نا کھجور کٹ کے کر کے منہ پائی دعا کی وہ برکت واسطے. اور یہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ وہ ہے جن کو حجاج ابن یوسف نے پھانسی پر لٹکایا تھا. حجاج ابن یوسف نے پھانسی پر لٹکایا تھا. یہ اپنے دور میں خلیفہ بنے تھے حجاج ابن یوسف کے دور میں نا، ادھر خانہ کعبہ میں یہ خلیفہ تھے. اور جب یہ فوت ہو گئے نا تو ماں ان کی تھی، تو حجاج ابن یوسف نے کہا کتنا برا ہے، مر گیا ہے نا خراب. انہیں کیا یہ پیدا ہوتے خوشیاں منان والے جڑے سن نا وہ بہت اچھے سن. جڑے غم منان والے لان تان کرنے والے بڑے بڑے نے. تو خوشیاں کنے منائیاں سن پیدا ہوتے سرکار نے. جڑے وہ کی کہتے ہیں حسن حجاج ابن یوسف وہ ظالم آدمی سن. انہوں نے کہا جی تسی مناندے پے نا وہ بہتر سن جنہوں نے پیدائش تو خوشیاں منائیاں سن. اور جو لٹکایا سی نا تو ماں گئی نا اسماء رضی اللہ تعالیٰ نے، روندی نہیں سی ماں، تے لاش لین گئی، کہندے ہلے سوار دا سواری تو اترن دا ٹائم نہیں آیا، اللہ دیو میرے پتر نو پھانسی دو. وہ بڑے جیتا رہی دی گلا سن، ساڈے تو ہے ہی نا. انہوں دے اس میں سمجھنا اس ماں دے اگر کہیں جملے سننے کو ملے نا تو بڑی شاندار جملے ہوں. جا کے دیکھاں گے ساری فلم جنتی چ نا، ساری فلمیں دیکھنی. کہنا یا اللہ حضرت اسماء تو دسی ذرا، یا اللہ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام دسی، حضرت آسیہ علیہ السلام دیکھیں، ساری دیکھنی ہے یار، مزہ لینا. ویلے تو ہونا ہوتے ہیں وہ سارا کچھ دیکھا گے انشاءاللہ. ہاں پھر گرتی سمجھ آ گئی؟ گرتی کی ہوتی ہے دعا شریف ڈالنا تے نال دعا کرنا. اگر نہ گرتی کی جائے تو کوئی گناہ
اتنے خانہ خراب گرتی جنہیں دیتی ہے کڑی خراب ہو گئی تو سارا کچھ ہوتے پہ نا لو نان کے دین کے داد کے دین اینی جہالت کٹی کیتی ہے پتہ نہیں لگتا کمینے لوگ نہ ہوں پہ شریعت تو بے بہرا. اچھا آگے کی سی اذان دینا. اگر کسی بچے کے کان میں اذان نہ دی جائے تو لگتا تو چھٹی دے گا جو میں بیان کر رہا ہوں. اگر کسی کے بچے کے کان میں اذان نہ دی جائے تو کوئی گناہ نہیں. ٹھیک ہے, دینا ایک مستحب عمل ہے. اگر عقیقہ نہ کیا جائے تو کوئی گناہ نہیں, مستحب عمل نہ کرو. لیکن کر سکتے ہو تو ضرور کرو, کر سکتے ہو تو ضرور کرنا چاہیے, کیونکہ تھوڑے بچے نے پیسے ہیں کر دینا چاہیے. کوشش کرنی چاہیے کہ اگر کر سکتے ہیں, میرے کو پیسے نہیں میں نہیں کیتا, میری پوتی ہوئی ہے پیسے ایسے میں کر دیتا. اپنے بچے تو میرے خیال میں کیتا ہی نہیں, یہ وعدہ میں کرتا ہے جدو ہوئے دے دیو, اچھی گل ہے. یہ کہڑی گل, نام اچھا رکھنا چاہیے. صحابہ کرام کے نام پر, تسمم بھی اسماء الانبیاء, انبیاء کرام کے نام پر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا اللہ یا رحمان ثبتنا علی الایمان, آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.